جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف میں نے پڑھا، راوی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی دن اتنا اجالے والا نہیں تھا اس دن کے علاوہ کہ جس دن حضور مدینہ میں تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں کوئی دن اتنا کم اجالے والا نہیں تھا، اتنا تاریک دن نہیں تھا جس دن حضور کا وصال ہو۔ فرماتے دھوپ تھی لیکن دھوپ میں چمک نہیں تھی۔ دھوپ میں جب حضور اپنی ظاہری حیات جسمانی کے ساتھ، حضور اب بھی زندہ ہیں لیکن یہ ظاہری وقت کی بات ہو رہی ہے، حضور کے وصال پاک سے پہلے جب حضور حیات دنیاوی کے ساتھ تھے تو اس وقت حضور کے انوار کا عالم کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، اور چاند بھی بڑا منور ہو کر حضور سامنے ہوتے نا تو چاند کا نور بھی بڑھ جاتا۔ تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا۔ اب کہاں وہ تابشیں، کیسا وہ تڑکا نور کا، ہمارے مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا۔ جب حسن تھا کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، کون کون فدا ہے؟ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ حضور نے پوچھا عجب ایمان کس کا؟ عجب ایمان کس کا؟ صحابہ نے کہا عجب ایمان انبیاء کا۔ حضور انبیاء کا ایمان عجب کیسے ہو؟ وہ تو چنے ہوئے ہیں، وہ تو نبی ہیں۔ تو کہا حضرت پھر عجب ایمان ہمارا ہوگا، کہ تمہارا ایمان عجب کیسے ہوگا؟ تم تو روز مجھے دیکھتے ہو، میری صحبت میں بیٹھتے ہو، میری باتیں سنتے ہو۔ یہ طویل حدیث تو مختصر کر رہا ہوں، عرض کی حضور آپ ہی بتائیں عجب ایمان کس کا؟ تو حضور جانے والے فرماتے ہیں عجب ایمان میری امت کے ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جب میرا ذکر ہوگا تو تڑپ اٹھیں گے، ابھی دیکھا نہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت حضور کا جلوہ نصیب فرمائے، آمین۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم لفاظی نہیں ہے، پیر میر علی شاہ فاتح قادیانیت، آل نبی اولاد علی، پیر میر علی شاہ کیا بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی، قرآن انہوں نے پڑھا، حدیثیں انہوں نے پڑھی، تفسیر انہوں نے پڑھی، فقہ انہوں نے پڑھا، مناظرہ انہوں نے کیا، منطق ان کے پاس، علم فلسفہ ان کے پاس، یعنی علم کے پہاڑ، اتنا پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر، پھر کہتے ہیں اے صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزاتے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کوٹیاں تھی سن تدخریاں، اللہ میں حضور کا جلوہ نزا کے وقت دکھائے، موت اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرے۔ ہاں نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی،
کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے امتی جن کو کتاب کا کچھ علم تھا، قرآن شاہد ہے، جنہیں کتاب کا کچھ علم تھا، ان کی طاقت کیسی؟ دربار میں ایک عفریت جن تھا، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے، تو دربار میں جن نے کہا کہ حضور آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا جاؤں گا، ایک 2 گھنٹے میں لا دوں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ وہ جن تھا، وہ کہتا ہے ابھی محفل ختم کرنے سے پہلے لے گا 1-2 گھنٹے میں۔ اور دربار میں ایک شخص آصف بن برقیہ، قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کچھ من الکتاب، کچھ علم، وہ کہتا ہے حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جن کے پاس وہ طاقت نہیں جو انسان کے پاس ہے، اپنے من میں ڈوب کے باجا سدا کے بن زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی طاقت کو پہچان۔ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان میں آن، افطار میں کردار میں اللہ کی بات۔ وہ کہتا ہے حضور پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ وہاں آپ نے پلک جھپکی اور تخت موجود۔ یہ تھے سلیمان علیہ السلام کے امتی، اور جو حضور کے امتی ہیں، ایک سمجھ گئے نا 2 نمبر، وہ گئے 12 ممالک میں، ایک مسلمان کر دیا ایک انگریز کو مسلمان کیا، اور انگریز کو مسلمان کرنے کے بعد کتاب نہیں قرآن کو پڑھتا رہا، پھر کہتا یار یہ تخت کیسے آیا، یہ مجھے سمجھاؤ، یہ پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تخت اتنی جلدی آیا کیسے۔ اب وہ کیا بتائیں بیچارے، وہ تو بتائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، وہ چپ چاپ بس سمجھاتے رہے اس کو لے کے آئے پاکستان تاکہ دکھائیں لوگوں کو کہ ہم نے مسلمان کیا۔ اور گھومتے گھماتے پہنچے لاہور، اور جب لاہور پہنچے نا تو ان کو کہنے چلو ہم کو مینار پاکستان دکھاتے، داتا صاحب جانے میں موت پڑتی تھی، مینار پاکستان دکھاتے۔ جب وہاں سے گزرے نا تو داتا صاحب بازار نہیں، وہ انگریز کہتا ہے یہ کیا ہے، تو کہتا ہے یہ شرک کی فیکٹری ہے۔ وہ کہتا ہے شرک کی فیکٹری یہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرک کا ایک بو ہے، شرک کی ایک بو ہے جو میں محسوس کرتا تھا جب میں شرک کرتا تھا، یہاں سے مجھے وہ بو نہیں آ رہی ہے، یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ اس کو بیچارے وہ لے گئے، بس چلو چلو چلو، لیکن واپسی کے اندر اس نے ضد کی نہیں مجھے لے جاؤ، اب بیچارے زبر سے لے کے گئے۔ اب لے کے گئے نا تو جیسے ہی وہ نو مسلم انگریز داتا صاحب کی سیڑھیاں چڑھ کے جب آگے پہنچا، سردی کی رات تھی، سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، اور دیکھ کر کہا چائے پیو گے؟ کیا کہا؟
چائے پیو گے؟ تو کہتا ہاں پیوں گا. انہوں نے یوں ہاتھ کیے, چائے کی پیالی ہاتھ میں. وہ چائے کی پیالی دیکھ کر وہ نو مسلم انگریز بے ہوش ہو گیا. پیالی دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش آیا تو پوچھا کہ بات کیا ہے بھائی, تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ بولا میں چائے کی پیالی دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوا, میں بے ہوش اس لیے ہوا کہ چائے کی پیالی کون سی تھی؟ یہ چائے کی وہی پیالی تھی جو انگلینڈ میں میرے گھر کے اندر ہے. مجھے آج جواب مل گیا وہ تخت کیسے آیا. اللہ کے محبوب کے کی جو امتی میں جو اولیاء ہیں نا, ان کی شان بہت اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ ہے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا, سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی, سبحان اللہ. اللہ والوں سے کیا چھپا رہتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے اور ولی بنا لیتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو آپ اور میں کیا سمجھیں اللہ والوں کو, یہ ہمارا نصیب ہے الحمدللہ کہ ہم ولیوں کے ساتھ, ہمیشہ ولیوں کے ساتھ رہنا. دنیا بھی اچھی ہے, آخرت بھی اچھی ہے. خبردار ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں, ورنہ مارے جاؤ گے. میں آپ کو کھلا کہہ رہا ہوں, یہ سفید ہو گئی, یہ کہہ رہا ہوں, ادھر ادھر ہو جاؤ گے, مارے جاؤ گے. اللہ کے ولیوں کے دامن پکڑتے رہو, داتا صاحب کے دیوانے رہو, خواجہ صاحب کے مستانے رہو, غوث پاک کے شدائی رہو. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی, جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے, اس وقت رسول اکرم کے دربار عالم کیا ہوگا, دربار کا عالم کیا ہوگا. اگر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میں یہ دیکھتا ہوں نا گنبد, سبحان اللہ, مجھے یاد آ رہا ہے مدینہ, اور یہ گنبد دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا تھوڑا غوث پاک کا روضہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ کو یہاں دیکھ کر کہتے ہیں اللہ غنی سبحان اللہ, کیا خوب ہے روزے کا نقشہ. اب مل کے آپ بھی کہہ دو, اللہ غنی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ غنی, اللہ غنی سبحان اللہ, کیا خوب ہے روزے کا نقشہ. اس پار کا جب یہ عالم ہے, اس پار کا جب یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا, اس پار کا عالم کیا ہوگا. اگر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سنتے گئے عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. شاعر نے کہا سنتے گئے, میں کہتا ہوں لا رہے, عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. تو اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا, گلزار کا عالم کیا ہوگا. اگر کوئی فدا ہے دل دیکھے دی
دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا